شفیق صاحب زیادہ بولتے نہیں تھے، سخت لہجہ، خاموش طبیعت اور اصولوں سے بھرپور زندگی۔ جمال کو کبھی کبھی لگتا شاید ابا اسے روکنا چاہتے ہیں، اس کی آزادی سے خائف ہیں، اس کی خوشی سے الگ۔ جب اسے اسکالرشپ ملی اور وہ انگلینڈ چلا گیا، ابا نے کچھ نہیں کہا، بس پیسے دیے، کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، خود کو سنبھال لینا بیٹا۔ وہ اللہ حافظ شاید آخری بار تھا جو اس نے باپ کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، دونوں کی کالز کم ہو گئیں، فاصلے بڑھتے گئے اور باتوں میں وہ پرانا رنگ باقی نہ رہا۔ جمال کو لگنے لگا باپ کی باتوں میں ہمیشہ نصیحت ہوتی ہے، محبت نہیں۔ پھر ایک دن اچانک یوسف چاچا کا فون آیا، بیٹا تمہارے ابا نہیں رہے۔ کاغذی کاروائی، جاب کی مجبوری اور شاید دل کی کمزوری نے اسے 6 مہینے لگا دیے واپس آنے میں۔ اور آج وہ گاؤں میں تھا، ہر شے وہی تھی لیکن پرانی لگ رہی تھی، جیسے رنگ مدھم پڑ چکے ہوں، جیسے کسی نے زندگی سے روشنی کھینچ لی ہو۔ ابا کا کمرہ جوں کا توں تھا، چارپائی ویسی ہی، تکیے پر پرانا سا نشان، اور کمرے کے کونے میں وہ پرانا صندوق جسے وہ کبھی کھولنے نہیں دیتے تھے۔ جمال آہستگی سے اس کی طرف بڑھا، جھک کر تالا کھولا۔ صندوق میں زیادہ کچھ نہ تھا، کچھ پرانی تصویریں، ایک جائے نماز اور درمیان میں ایک ڈائری۔ جمال نے وہ ڈائری اٹھائی، صفحہ کھولا تو پہلا جملہ تھا، میری دنیا، نسرین اور جمال۔ ماں کی تصویر کے نیچے ابا نے لکھا تھا، جانے والے جا چکے، اب جو بچا ہے اس کے لیے جینا ہے۔ جمال کی آنکھیں دھندلا گئیں، صفحات پلٹتا گیا۔ ہر صفحے پر یا تو اس کی کوئی بچپن کی بات تھی، یا اس کی کامیابی پر لکھی گئی چھوٹی سی خوشی، یا خاموشی سے لکھی گئی فکر۔ ایک صفحے پر لکھا تھا، آج جمال نے کہا کہ آپ کو مجھ پر فخر نہیں۔ میں کچھ بول نہیں سکا، بس رات کو چپ چاپ اس کی تصویر دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں وہ یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے جینے کی وجہ ہے۔ جمال کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کمرے کی خاموشی، ابا کے غیر موجودگی اور ان لفظوں کا بوجھ اسے زمین پر بٹھا گیا۔ اس نے ڈائری سینے سے لگا لی اور سسکتے ہوئے بس اتنا کہا، ابا